میری زندگی میں تو کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ میں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے پالیٹکس میں کردار کو اچھا سمجھا ہو۔ 2013 میں نے عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالی، میں یعنی ان کا بہت بڑا حمایتی تھا اور بڑے لوگوں سے ووٹ ڈلوائی، لیکن وہ صحافی جو اس وقت پی ٹی اے والوں کو برے لگتے تھے، اسد علی طور، مطیع اللہ جان، شاہ زیب خان زادہ، عامر میر، یہ وہ لوگ تھے جنہیں یہ لوگ گالیاں نکالا کرتے تھے، انڈین ایجنٹ کہا کرتے تھے اسی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر۔ آج جو ہے وہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں جی بڑے اپرائٹ صحافی ہیں، اچھی بات ہے۔ خان صاحب نے بڑی جرات دکھائی اس حوالے سے کہ فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے یعنی ویلکم کہا، اس حوالے سے اپنے بندے ان کے پاس بھیجے۔ بس یہی ہے سیاسی طریقے سے آگے معاملات کو لے کے چلے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے نا، ان کے ہاتھ میں ہے بھائی بندوق، ٹھیک ہے جی۔ عدلیہ بھی ان لوگوں کے ہاتھوں سے رمال بنی ہوئی ہے۔ گالی گلوچ والی زبان استعمال کرنا، پاکستانی فوج کو یعنی دشمنوں کا اعلی کہنا اور غدار کہنا، یعنی وہی گالیاں جو کل تک اسٹیبلشمنٹ دیتی تھی سیاستدانوں کو، اب سیاستدانوں نے وہی گالیاں اسٹیبلشمنٹ کو دینی شروع کر دی۔ پوری پوری فیملیاں رول گئی ہیں، ماں باپ کئی لوگوں کے فوت ہو گئے ہیں غم میں، پیچھے سے بیویاں پاگل ہو گئی ہیں، بچے مر گئے ہیں۔ تو پولیٹیکل لیڈرز کو مذہبی لیڈر نہ بنائیں۔ چلیے آپ دیکھیں وہ شیخ افضل مربت صاحب، پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا آیا، انہوں نے کہا جی ہم 9 مئی والے 10 واقعات اور کرنے کے لیے تیار ہیں اپنا حق لینے کی، اور بہت بڑے لیول کا بگاڑ آیا۔ 2024 کے جو الیکشنز ہیں، یہ پاکستان کی قسمت میں ایک بد نصیبی میں ہی ایک چیپٹر کا اضافہ ہوا ہے۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نیکسٹ سوال ہے کہ اگر کوئی ہمارے ووٹ چوری کر لے تو کیا کریں؟ صبر کریں جی، ووٹ تو ہمیشہ سے پاکستان میں چوری ہوتا ہے، ہر دفعہ۔ اس دفعہ ذرا بہت بڑے لیول کا ڈاکہ مارا گیا ہے، تو میرے خیال ہے اس وقت ذمہ داری ہے، میں نے تو دیکھیں حق ادا کرتے ہوئے اسی وقت ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی۔ ہم تو یہی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے، اور تو کچھ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے۔ باقی چونکہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے تو اس میں اس کا ایک پروسیجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں رابطہ کیا جائے اور اس کے بعد عدالتوں میں یہ سارے معاملات جائیں۔ اور مجھے آج پتہ چلا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں بھی اس طرح کی ایک پٹیشن فائل ہوئی ہے، انہوں نے اس کا بھی نوٹس لیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر آتی ہے کہ وہ اس کو ٹیک اپ کرے مسئلے کو۔ اب تو اس میں اجماع ہو چکا ہے پاکستانی قوم کا کہ جس بےہودہ طریقے سے اس الیکشن کو مینیج کیا گیا ہے، اس نے تو پچھلے کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ویسے تو سارے الیکشنز ہی مینیج ہوتے رہے ہیں، آپ پچھلے 85 سے لے کے جتنے الیکشنز ہیں وہ سب کے سب ان میں دھاندلی ہوئی، لیکن یہ جو 2024 کی دھاندلی ہے تو یہ تو دھاندلے سے بھی کوئی اگلی چیز ہے۔ سارے کے سارے اس میں پریشان ہے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور جن لوگوں نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے تو وہ اگر سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ جلدی سے جان چھڑا لیں گے، نہیں، یہ تو اب معاملہ مجھے نہیں لگتا کہ تھمے گا۔ میں خود بہت زیادہ پریشان ہوں اس حوالے سے، جو معاملات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس شر میں سے خیر بھی نکلا ہے کہ پی ٹی آئی کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی دوستی ہو گئی ہے۔ اب تو پی ٹی آئی والے مولانا فضل الرحمان صاحب کو تامت برکاتم عالیہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں اور بڑی رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ چلیں اچھی بات ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو پچھلے 25 سالوں سے یہودی ایجنٹ کی ایک راگ الاپ رہے تھے، اس سے بھی اللہ کا شکر ہے پیچھے ہٹے ہیں، اور پی ٹی آئی والے بھی پیچھے ہٹے ہیں۔ چلیں یہ اس پورے گند میں سے ایک تھوڑا خیر کا پہلو تو نکلا ہے، ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور باقی دیکھیں ہمارا تو ہمیشہ سے اصولی موقف یہی ہے کہ فوج کا بالکل کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے سیاست کے اندر۔ اسی لیے آپ دیکھیں میں نے 2018 کے اس پورے ایشو کی بھی مخالفت کی تھی، اس سے پہلے 2014 کے خان صاحب کے دھرنوں کی بھی مخالفت کی تھی، اور ان الیکشن سے پہلے بھی جب بھی مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے بتایا کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ جب کسی کو ایک دفعہ ہٹاتے ہیں پھر اس دفعہ تو اسے نہیں آنے دیتے، وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشنز کو مینیج کیا جائے۔ یہ ایک ریئلٹی ہے اور یہ غلط کرتے ہیں، ہم تو اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ میں تو خود یعنی ڈسا ہوا ہوں انہی اداروں کا، تو میری زندگی میں تو کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ میں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے پالیٹکس میں کردار کو اچھا سمجھا ہو۔ 2013 میں نے عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالی، میں یعنی ان کا بہت بڑا حمایتی تھا اور بڑے لوگوں سے ووٹ ڈلوائی، لیکن 2014 میں جب انہوں نے دھرنے دیے، کنٹینر پہ چڑھے، تو پھر میں نے کہا یار یہ بھی اسی راستے پہ چل پڑے۔ لیکن بعد میں جب کبھی بھی کوئی مذہبی ان کے اوپر کارڈ کھیلا گیا تو میں نے مذہب کو چونکہ دیکھنا ہوتا ہے اپنے پلیٹ فارم سے، تو میں اس اعتبار سے
ان کے حق میں بولتا رہا، لیکن جو پولیٹیکل ان کے میٹرز ہیں اس میں جہاں کوئی صحیح بات ہے اس کی ہم نے تصدیق کی، جو غلط تھا اس کو غلط کہا۔ تو دیکھ لیں کہ وہ صحافی جو اس وقت پی ٹی اے والوں کو برے لگتے تھے، اسد علی طور، مطیع اللہ جان، شاہ زیب خان زادہ، آمد میر، یہ وہ لوگ تھے جنہیں یہ لوگ گالیاں نکالا کرتے تھے، انڈین ایجنٹ کہا کرتے تھے اسی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر۔ آج جو ہے وہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں جی بڑے اپرائٹ صحافی ہیں، اچھی بات ہے۔ اصل میں آپ کو اب سمجھ آئیے، وہ پہلے بھی ڈیموکریسی کے ساتھ تھے، آج بھی ڈیموکریسی کے ساتھ ہے۔ جیو پہلے بھی ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، اب بھی ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا قبلہ اب بدلا ہے۔ آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھے، سیم پیج کے نام کے اوپر مخالفین کو جیلوں میں ڈالتے رہے، نیب کے ذریعے، ایجنسیز کے ذریعے، اور اب وہی ساری چیزیں آپ کے گلے بھی پڑ گئی۔ اس وقت بھی غلط تھا، اب بھی غلط ہے، بہت غلط ہے۔ اور باقی یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ وہ کچھ ہو گیا جو تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا، نہ میرے بھائی، آپ کو تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ زیادہ تر 2001 کے بعد کی پیداوار ہیں، تو آپ نے تاریخ کہاں سے دیکھ لی ہے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں نا ضیاء کے دور کے اندر، ان کا اشیر بھی نہیں جو پی ٹی اے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہاں، اس ایک دور کو نکالا جائے تو اس کے بعد سے جو کچھ ہوا اس میں ظاہر ہے کہ یقیناً پی ٹی اے والوں کا نمبر دوسرا آتا ہے، اس اعتبار سے نون لیگ کا نمبر ان کے بعد ہی آتا ہے، اس میں ایگری کرتا ہوں۔ لیکن دیکھ لیں کہ پاکستان میں تو مکافات عمل والا معاملہ فوراً ہی ہو جاتا ہے۔ تو اب ضرورت اسی چیز کی ہے کہ سب کو مل بیٹھ کے معاملات کو ٹیکل کرنا چاہیے۔ خان صاحب نے بڑی جرت دکھائی ہے اس حوالے سے کہ فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے یعنی ویلکم کہا، اس حوالے سے اپنے بندے ان کے پاس بھیجے۔ بس یہی ہے، سیاسی طریقے سے آگے معاملات کو لے کے چلے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے نا ان کے ہاتھ میں ہے بھائی بندوق، ٹھیک ہے جی۔ عدلیہ بھی ان لوگوں کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ یا اکا دکا جج جو ہیں کوئی دلیری دکھا سکتے ہیں، اوورال تو آپ کو پتہ ہے ساروں کی ویڈیوز ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن اکا دکا جج کس حد تک دلیری دکھا سکیں گے؟ بہرحال پھر بھی انہوں نے اپنے گیون سرکمسٹانسز میں مشرف والا کیس لگایا، فیض آباد دھرنے والا کیس دوبارہ سے لگایا، بھٹو والا کیس پھانسی والا لگایا ہوا ہے۔ جو جرت وہ دکھا رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں، لیکن ابھی مزید دکھانے کی ضرورت ہے، ادروائز ظاہر ہے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دے ہونا ہے۔ تو ابھی انہوں نے اس الیکشن والے معاملات میں بھی ابھی جا رہی ہیں چیزیں عدالتوں میں، انتظار کریں، انشاءاللہ تعالی کوئی پازیٹیو رزلٹ نکلے گا، لیکن اب کم از کم سیاستدانوں کو تو ایک جگہ جمع ہو جانا چاہیے۔ اور خان صاحب نے جو یہ ضد لگائی ہے نا کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، بھائی جن کو پوری زندگی تم گندے الفاظ کے ساتھ بولتے رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل ڈیزل کہہ کے ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو پوری زندگی آپ کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، تو بھائی پیپلز پارٹی نون لیگ والوں کے ساتھ بھی بیٹھیں، اس کے بغیر کوئی چارہ ہونا نہیں آپ لوگوں کا، ٹھیک ہے۔ یہ نقصان ہی ہوگا، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگ ہیں نہتے اور ان کے ہاتھ میں ہے بندوق، سیدھی سی بات ہے۔ نہتے لوگ بندوق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ڈیموکریٹک طریقے سے احتجاج والا آپ کا رائٹ ہے، وہ کریں، بالکل کریں، میں ساتھ ہوں اس معاملے میں۔ اور الیکشن کمیشن میں پہلے اپنی پٹیشنز کو فائل کریں، اور جو فارم 45 والا انہوں نے ڈرامہ بازی کی ہے کہ 45 سے رزلٹ کچھ اور نکل رہے ہیں، اور 47 میں اس کو کمپائل کرتے وقت کسی کے 972 ووٹ تھے، اسے 9 کو 0 بنا کے 72 بنا دیا۔ اور یہ آپ دیکھیں، یہ شوکت بسرا صاحب والا کیس ہے، بالکل کلیئر کٹ کیس ہے، یہ جنوبی پنجاب سے، وہ اسد علی طور جو ہمارے دوست بھی ہیں، انہوں نے 2 دن پہلے بڑا اچھا ویلاگ کیا، اس میں انہوں نے شوکت بسرا جو پی ٹی اے کے وہاں سے وننگ کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بٹھایا ہوا ہے، یعنی جو کاغذوں میں وننگ ہے، جو ڈکلیئرڈ ہے وہ اس میں ان کو تیسرے نمبر پہ کر دیا گیا۔ ایون جو ان کے مخالف نون لیگ والے امیدوار تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو اعجاز الحق صاحب کو جتایا گیا یہ تو بالکل نیچے تھے، یہ تو جیتنا کیا، یہ تو دوسرے نمبر پہ بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے تو اپنا وہ پورا تھدا تیار کیا ہوا ہے، 349 حلقوں کا انہوں نے پورا اپنا تھدا تیار کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کسی عدالت میں بھی لے جائیں۔ نون لیگ والوں کے پاس بھی اپنا ریکارڈ موجود ہے، انہوں نے نون لیگ والوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ کروا لیں ان کے ساتھ عدالت میں کہ اس کو گنا جائے کہ کن کے ووٹ زیادہ ہیں۔ اور وہ فارم 45 کے اندر تو کوئی 2 نمبری اس اعتبار سے نہیں ہو سکتی نا، وہ تو ایٹ دا اسپاٹ جنریٹ ہوتا ہے۔
تو اگر فارم 45 موجود ہے اور ان کو جمع کر کے رزلٹ 47 کے ساتھ میچ نہیں کر رہا تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. اور نظر یہی آ رہا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ دھاندلی والا معاملہ ہوا ہے ان کا کانفیڈنس لیول، ان کے ڈاکومنٹیشن تو یہی بتا رہی ہے کہ واقعتاً اس طرح کا بڑے پیمانے کے اوپر ایک مسئلہ ہوا ہے. بہرحال آج تو میں نے سنا ہے کہ پی ٹی اے والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے. خوشائند بات ہے، بیٹھنا ضرور چاہیے، بھلے اپوزیشن میں بیٹھیں. یعنی الیکشنز کا بائیکاٹ کرنے کا نقصان ہی ہوگا. اسمبلیوں میں آئے اور وہاں کے اپنا مقدمہ لڑیں، اچھی بات ہے. آہستہ آہستہ یہ کیسز چلیں گے عدالتوں میں اور کچھ نہ کچھ اس میں سے نکل آئے گا انشاءاللہ تعالی. ادروائز اگلے الیکشنز کی تیاری کرنے شروع کر دیں. اس وقت تو بھائی جو بھی حکومت سنبھالے گا، خواہ نون لیگ سنبھالے، پیپلز پارٹی سنبھالے یا پی ٹی آئی، اس کا کباڑا ہو جانا ہے. کیونکہ جولائی تک ہم نے 2 اپنے اداروں کو پرائیویٹائز کر کے آئی ایم ایف کو رپورٹ کرنی ہے اور آئی ایم ایف کے نیکسٹ پروگرام میں بھی جانا پڑنا ہے. پیسے ہی کو نہیں ملک کے اندر. تو اس وقت تو جو بھی پرائم منسٹر بنا، جس پارٹی نے بھی حکومت لی، وہ تو مارے گی، سیدھی سی بات ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں سارے ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں. آج تو بلکہ آج کی جو خبر آئی ہے اس میں تو نواز شریف صاحب کو بھی ان کی کابینہ نے یہ کہا ہے کہ آپ پرائم منسٹرشپ نہ لیں، صرف صوبائی حکومت لیں، پرائم منسٹر کسی اور کو بننے دیں، اور نون لیگ نہ لے، کسی اور جماعت کے حوالے کریں. تو خواہ نون لیگ لے لے، خواہ پیپلز پارٹی لے لے، پی ٹی اے لے لے، میرے منہ میں خاک. لیکن مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ اس وقت 4th سٹیج کینسر کو پہنچ چکا ہے. کوئی معجزہ ہو جائے تو الگ بات ہے، ادروائز قرائن تو یہی بتا رہے ہیں. میں تو بڑے عرصے سے یہی چیخ رہا ہوں. مجھ سے جب پوڈ کاسٹ میں یہ آن والوں نے پوچھا الیکشنوں سے بھی کئی مہینے پہلے، میں نے کہا تھا نہیں 500 سال بھی نہیں لگنے، 500 سال بھی لگ جائیں تب بھی یہ مجھے کوئی سدھرتا ہوا معاملہ نظر نہیں آ رہا. اور جس کے پاس اپرچونٹی ہے وہ باہر کے ملک نکلے، اس ملک میں ریمیٹنس بھیجے تاکہ ایٹ لیسٹ یہاں کا نظام چلتا رہے. باقی ملک میں اب اٹھنے والی بات مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ آپس میں سیاستدان بھی لڑ رہے ہیں. فوج بھی کوئی یعنی اے پولیٹیکل ہونے کے لیے تیار نہیں، اوپر سے ضرور بیان دیتی ہے، لیکن پھر ان کے جو حرکات و سکنات جو سامنے نظر آتے ہیں وہ اتنے حیران کن ہیں کہ سارے ہی ان کے اس پورے کنڈکٹ کے اوپر جو ہے سوالات اٹھا رہے ہیں. جس طریقے سے سارے معاملات ہوئے ہیں، دنیا کے سارے ملک چیخ اٹھے ہیں. لیکن اس میں کچھ ہماری پولیٹیکل جماعتیں بھی کچھ ایسے غلط کام کر رہی ہیں کہ جو ان کے گلے فٹ ہو جانا. جس طرح ابھی کل خان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ صرف بیانات تک نہ کرے، اس سے آگے بڑھے. کیا آگے بڑھے؟ مطلب پاکستان کے اوپر پابندیاں لگا دے، پاکستان کے اوپر اٹیک کر دے. تو یہ تو کسی محب الوطن پاکستانی کو تو زیب نہیں دیتا اس قسم کی بیان بازی کرے. یا پھر اپنے بیان کو آپ بریف کریں. بھئی امریکہ نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان میں انشور کیا جائے کہ انتخابات درست ہوئے ہیں اور جو لوگوں کی شکایتیں ہیں وہ دور کی جائیں. بس وہ بیان ہی دے سکتے ہیں نا. اس کے بعد کہنا کہ یہ صرف کاسمیٹک بیان ہے، امریکہ اس سے بڑھ کر کرے. بڑھ کے اس کے بعد اگلی کون سی سٹیج آتی ہے؟ سٹیج یہ آئے گی کہ پاکستان کے اوپر بندیاں لگا دے. تو کیا یہ پاکستان کے حق میں ہوگا؟ پاکستان کے اوپر حملہ کر دے؟ یہ ذرا اس کو بریف کریں نا، اس کی ذرا شرح بھی بیان کریں. یہ جو آپ لوگ اس قسم کے ایمبیگوس جملے بولتے ہیں تو اس کی ذرا شرح بیان کریں. پھر یہی چیزیں ہیں نا. پھر فوج کہتی ہے کہ ہم اسی لیے سیاستدانوں کے والے ملک نہیں کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی حکومتوں کے چکر میں باہر کے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو اس قسم کے بیانات بھی نہ دیں کہ ان کے غصے میں اضافہ ہو. آلریڈی 9 مئی والا جو ایشو ہے وہ تو لٹک رہا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ معاملہ چیبلی نہیں جائے گا. ابھی تو یہ سارے وہ کیسز ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں. 9 مئی والے جب کیس کھلے دہشت گردی کی عدالتوں میں تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ آدھی پی ٹی آئی اندر ہوئی بھی ہوگی. تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، جھگڑے مزید بڑھیں گے. اس لیے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہو کے چلیں، جس طرح بھی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح آج سندھ کے اندر آپ دیکھیں جی ڈی اے، انہوں نے ان کے پلیٹ فارم سے جماعت اسلامی والوں نے بھی خطاب کیا، مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے بھی خطاب کیا، اور قوم پرست جماعتوں نے بھی کیا. تو اس طریقے سے پولیٹیکل سٹرگل جو کریں اس کا فائدہ ہے. باقی اسلحہ اٹھانے سے، فوج کے خلاف گندی زبان استعمال کرنے سے، کمپین کرنے سے، یہ چیز ان کے غصے میں اضافہ کرے گی. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کے ہاتھوں میں بندوق ہے. بھائی آپ نہاتے ہیں، کہاں تک مقابلہ کریں گے؟ ابھی تو ایف آئی اے کا بھی انہوں نے الگ سے ایک سیل قائم کر دیا ہے جس میں وہ جو ہے وہ سائبر کرائم کے حوالے سے بڑے سٹرکٹ
قوانین نئے بن رہے ہیں. مجھے تو علم ہے کہ انہوں نے ادارہ اس میں سے وہ پورشن علیحدہ کر دیا ہے اور ان کے وہ پورے ابھی چارٹر فائنل ہو چکا ہے. کیونکہ میرے بھی کچھ اسٹوڈنٹس اس میں انوالو ہیں, مجھے بتاتے رہتے ہیں, میں انہیں خوف خدا دلاتا رہتا ہوں کہ یار دیکھنا اس معاملے میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ کل کو جو بیچارے بے گناہ لوگ ہیں وہ بھی نرغے میں آ جائیں, کیونکہ یہ تو بیک فوٹ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور ظاہر ہے قانوناً بھی یہ چیز غلط ہے کہ آپ گالی گلوچ والا معاملہ کریں. بس علمی طریقے سے اختلاف کریں, جس طرح ڈیسنٹ صحافی کر رہے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے معاملات کو وہ بیان کر رہے ہیں. بس یہی زبان استعمال ہونی چاہیے. گالی گلوچ والی زبان استعمال کرنا, پاکستانی فوج کو یعنی دشمنوں کا اعلی کار کہنا اور غدار کہنا, یعنی وہی گالیاں جو کل تک اسٹیبلشمنٹ دیتی تھی سیاستدانوں کو, اب سیاستدانوں نے وہی گالیاں اسٹیبلشمنٹ کو دینی شروع کر دی ہیں. یہ کام نہ کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, انتشار مزید بڑھے گا. بالکل. تو میں چونکہ ابھی اس طرح کی بات آ گئی تھی تو میں نے اس کے اوپر گفتگو کی, کیونکہ ہماری تو اکثریت اسٹوڈنٹس کی وہی ہے جو مطلب ینگ ایج کے لوگ ہیں. اس وقت پاکستان میں آلموسٹ 60% ووٹرز وہ ہیں جو ینگ جنریشن سے وابستہ ہے, ان میں سے بھی 80% لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. تو میں انہیں وارن کر رہا ہوں اور انہیں سمجھا رہا ہوں کہ اپنے معاملات کو غلط طریقے سے لے کے نہ چلیں. ابھی تک 9 مئی کے کیسز میں لوگوں کے کیس بھی چلنے نہیں سٹارٹ ہوئے ہیں, پوری فیملیاں رل گئی ہیں, ماں باپ کئی لوگوں کے فوت ہو گئے ہیں غم میں, پیچھے سے بیویاں پاگل ہو گئی ہیں, بچے مر گئے ہیں. تو پولیٹیکل لیڈرز کو مذہبی لیڈر نہ بنائیں کہ آپ اتنے اندھے ہو جائیں کہ یہ سارے معاملات آگے مزید چلیں. اب دیکھیں وہ شیر افضل مروت صاحب, پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا آیا, انہوں نے کہا جی ہم 9 مئی والے 10 واقعات اور کرنے کے لیے تیار ہیں اپنا حق لینے کے لیے. تو اب جب آپ اس طرح کی بات کریں گے تو ظاہر ہے پھر تو وہ ایف آئی آر تو 27 تو کاٹی ہوئی ہے پہلے ہی انہوں نے علی امین گنڈا پور کے اوپر, وہ پھر اشتہاری کریں گے, ان کو پکڑیں گے. تو اس طرح کی دھمکیاں دینے سے ناطے لوگ دھمکیاں نہیں دے سکتے, قانونی راستہ اختیار کریں گے. عدالتیں موجود ہیں, جائیں عدالتوں میں اور اس طریقے سے یوٹیوب کے اوپر اپنا مقدمہ پیش کریں, سوشل میڈیا کے ذریعے کریں, گالی گلوچ کو اوائڈ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ بڑے سوچیں گے کہ یہ جو ان سے بلنڈر ہوا ہے اتنا بڑا, بدنیتی کی وجہ سے ہوا یا نیک نیتی کی وجہ سے ہوا, کچھ بھی ہوا, مگر بہت بڑے لیول کا بگاڑ آیا ہے. 2024 کے جو الیکشنز ہیں یہ پاکستان کی قسمت میں ایک بد نصیبی میں ہی ایک چیپٹر کا اضافہ ہوا ہے. جی میں تو یقین کریں بہت پریشان ہوں, اور میں روزانہ پولیٹیکل وی لاگز بھی, خبریں بھی اور تجزیے سنتا رہتا ہوں کہ کوئی خیر کی خبر مجھے سننے کو ملے. تو میری وائف بھی وہ کل مجھے ڈانٹ رہی تھی کہ وہ چھوڑیں اس کو, ختم کریں, کوئی اور چیزیں لگا کے دیکھیں. میں نے کہا یار میں اس ملک کا شہری ہوں اور ملک کے حالات میرے سامنے ہیں, نوجوان بے روزگار ہیں, ملک کی اکانومی بیٹھ چکی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے ایک کسی بھی درد دل رکھنے والے انسان کو ٹینشن تو ہوتی ہے. تو ہم اینڈ پہ دعا گوئیں اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتری فرمائے. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين. جزاكم الله خيرا. فی امان اللہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.